والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذوالفقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ احباب ذوالفقار، اللہ عز و جل اپنے پیارے کلام قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب۔ حضرات ذوالفقار، اس آیت مبارکہ کے تحت اکثر مفسرین اکرام نے نور سے مراد نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرمایا ہے۔ بعض مقامات پر قرآن مجید کو بھی نور فرمایا ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، ایک نور قرآن کی شکل میں، ایک نور والضحیٰ کی شکل میں، ایک نور قرآن کی شکل میں، ایک نور یاسین و طٰہٰ کی شکل میں، ایک نور قرآن کی شکل میں، ایک نور فرقان کی شکل میں۔ اس میں بھی کمال، اس میں بھی کمال، اس میں بھی جمال، اس میں بھی جمال۔ یہ نور لباس کاغذ میں، وہ نور لباس بشر میں، جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو اس نور مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، اس قرآن کے پارے حسین ہیں، میرے آقا کے نظارے حسین ہیں، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، یہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ حضرات ذوالفقار، شفا شریف میں آتا ہے کہ جب نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے کیا کہنے۔ حضرت اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے اور سینے پر اپنا نورانی ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھان تھان سویرا ہو گیا۔ حضرات ذوالفقار، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو فرمایا کہ اے جابر، جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ وہ دنائے سبل ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز سامعین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر پہ کپڑے سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو گیا اور گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے،
شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. حضرات ذوالفقار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں تو سید البشر ہیں, نور ہے تو نور من نور اللہ ہیں. حضرات آخر میں یہی کہوں گا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بچے نے بڑے اچھے انداز میں آخو سبحان اللہ. تہاڈی حوصلہ افزائی ہے. میں نا دینا مقدراں دا سبحان اللہ تے بولو نا. بڑی مہربانی. شاباش. میڈل بھی انہاں دے گلے چ پاؤ.